سورہ مائدہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ اس وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیا اور تمہیں حکمران بادشاہ عطا فرمایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اور اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، سوائے میری جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے۔ آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے بیچ الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ نے کہا، اچھا، تو وہ سرزمین اس پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ، تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک فلسطین میں ان کا داخلہ بند کر دیا۔ یہ لوگ سینا کے جنگل و بیابان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں بھٹکتے رہے، نہ آگے بڑھنے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے مصر واپس جانے کا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے اور انہی کی برکت اور دعا سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، جن کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے 60 میں گزر چکا ہے۔ بادل کے سائے نے انہیں دھوپ سے بچایا، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ بنی اسرائیل کے لیے خانہ بتوشی، بے گھر رہنے کی یہ زندگی ایک سزا تھی، لیکن ان بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلی راحت کا سامان بنا دیا تھا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک کے بعد ایک اسی جنگل و بیابان میں وفات ہوئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے اور ملک شام تک کچھ علاقہ ان کی اگوائی میں اور کچھ حضرت ساموئیل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت کے نیترتو میں فتح ہوا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 سے 252 میں گزر چکا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین بنی اسرائیل کے حق میں لکھنے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔